بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان، کرم اور نوازش ہے کہ انہوں نے اس گھر کو بنانے کی، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ محض اور پھر محض انہی کا فضل و کرم اور انہی کی طرف سے لطف و عنایت ہے، وگرنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ وسائل رکھنے کے باوجود، اسباب پانے کے باوجود اس نیکی، بھلائی اور حسنات سے یکسر محروم ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے اس مسجد کے بارے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسے وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو قیامت تک مینارۂ نور بھی اور توحید و سنت کا مرکز بنائے۔ چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے جو بات کہنی مقصود ہے کہ یہ اللہ کے گھر، جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد طریقوں سے ذکر فرمایا ہے، اور جو ان گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کی صفات، اوصاف، عادات کو اجاگر فرمایا ہے، اور جو ان گھروں کو نیکی، تقوی اور اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی کمبختی اور بدبختی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کو اخلاص کے ساتھ آباد کرنے والا بنائے، محض اسے عبادت اور بندگی کی ہمارے لیے جگہ بنائے، اور اس کے علاوہ جتنے دنیاوی مقاصد، مصلحتیں، ضرورتیں ہیں، مالک و خالق اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان سے یکسر دور فرمائے۔ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں سب سے پہلے اللہ کا نام نامی بلند ہو، اور ہمارے دین کا جو دوسرا بنیادی رکن ہے نماز، اسے باجماعت یہاں آ کر ادا کیا جائے۔ اگر نمازوں کے لیے بغیر عذر کے، بغیر کسی شرعی رکاوٹ کے مسجدوں سے باہر گھروں میں، دفاتر میں، فیکٹریوں میں پڑھنے کی اجازت ہو، تو پھر یہ اللہ کے گھر بنانے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ یہ بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں، ان کی تعمیر ہی اس لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالی
اپنے بندوں کو اسی لیے دل کھول کر اس مقصد کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ان کی آبادی کو دیکھ کر اہل ایمان کے دل منور ہو جائیں، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق، یگانگت کی شمع روشن ہو اور ان کے دلوں کی کدورتیں، بغض و عداوت مسجد کے دروازے سے باہر ہی رہ جائے، اور جب صفوں میں کھڑے ہو کر وہ قدموں کے ساتھ قدم، کندھوں کے ساتھ کندھے ملائیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے دل بھی باہم ملا دے۔ نماز باجماعت، اس کی ہمارے دین میں کیا اہمیت، کیا حیثیت، کیا فرضیت اور کیا مقام و مرتبہ ہے، آئیے چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے اس بارے میں کتاب و سنت سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید اور آس کے ساتھ کہ خالق و مالک پالنہار ہمیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے، اور ہم صرف گفتار کے غازی نہ بنے بلکہ کردار کی دنیا میں بھی ہم اسی سانچے میں ڈھل جائیں جس سانچے میں کہ اس حیات مستعار زندگی کے آخری دن تک مسجدوں کی زینت بنتے رہیں، ان کی آبادی بڑھاتے رہیں اور اللہ سے اجر و ثواب کو پاتے رہیں۔ پہلی بات جو نماز باجماعت کی فرضیت پر، اس کے وجوب پر، واجب ہونے پر، اس کے لازم ہونے پر دلالت کناں ہے، وہ کتاب حکیم میں ارشاد ربانی سورہ بقرہ آیت نمبر 43 ارشاد باری تعالی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت کریمہ جہاں اپنے الفاظ میں، اپنے مطلب میں، مفہوم میں واضح نہیں، واضح تر ہے، لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دل کی تسلی چاہتا ہے کہ کہیں اس بات سے کچھ اور مراد نہ ہو، تو آئیے اللہ کی توفیق سے 3 علماء امت کے اس بارے میں اقوال کو سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس کا معنی و مفہوم، اس کا ترجمہ و مطلب ہم سے کیا تقاضا کرتا، ہم سے کیا مانگتا ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا صلوا مع المصلین، کہ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو۔ تو جب نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز ادا ہوگی تو اللہ کے گھر میں ہوگی، باجماعت ہوگی، قدموں کے ساتھ قدم، کندھوں کے ساتھ کندھے ملیں گے تو وہ باجماعت نماز کہلائے۔ امام بیضاوی نے، کہ بڑے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں نماز ادا کی جائے، اور مسلمانوں کی جماعت کہاں قائم ہوتی ہے؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں، اللہ کے گھر کے اندر۔ اور امام ابو بکر کاسانی
انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالی نے آیت کریمہ کے آخر میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا. تو جب رکوع میں ان کے ساتھ مل جانے کا حکم ہوا تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، نماز کو باجماعت قائم کرو. صرف رکوع کر کے بھاگ تو نہیں جانا کہ آئے رکوع کیا اور 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں واپس پلٹ گئے. یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ نماز باجماعت ادا کرو. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیں اور اس حکم کو ختم کرنے کے لیے کوئی قرینہ، کوئی علامت، کوئی اشارہ گفتگو میں، آیت میں، حدیث میں، نص میں موجود نہ ہو تو وہ حکم وجوب پر دلالت کرتا، وہ واجب ہو جاتا، اس میں کسی کو اختیار اور آپشن باقی نہیں رہتا ہے. تو پہلی آیت کریمہ جو ابھی ہم نے سنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا، اور مطلب اس کا یہ کہ نماز باجماعت کو قائم کیا جائے. دوسری آیت کریمہ جو اس بات پر دلالت کنا ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 102، 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 102. اور یہ آیت کریمہ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز باجماعت پر دلالت کنا ہے. خوف، اور وہ بھی جنگ کے اندر، کہ جنگ میں ایسی افراتفری مچتی ہے، ایسی بھگدڑ قائم ہوتی ہے، ایسا تمام معاملہ الٹ پلٹ ہوتا ہے کہ ساتھ والے کی خبر نہیں ہوتی. اس صورت میں بھی، اس حالت میں بھی، اس کیفیت میں بھی نماز باجماعت سے ہمیں مستثنا، نماز باجماعت کی ہمیں چھوٹ، اس سے چھوٹ نہیں دی گئی. آئیے، آیت کریمہ طویل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خوف جنگ کی حالت میں نماز باجماعت کے احکام کو بیان فرمایا ہے. ہم اس بارے میں چند ایک مفسرین کے اقوال کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب جنگ کے اندر یہ کیفیت ہے تو عام حالات میں، جب ہم اپنے گھروں میں مقیم ہوں، صحت میں ہوں، عقل مند ہوں، سالم، کوئی شرعی عذر رکاوٹ لاحق نہ ہو، تو اس وقت اس نماز باجماعت سے ہمیں رخصت یا چھوٹ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. امام ابن المنذر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں، اور جنگ کا بیان ہے، اس حالت میں نماز باجماعت کا حکم دیا، اسے جنگجو لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا، تو جب حالت امن ہو، کوئی جنگ درپیش نہ ہو، کوئی خطرہ سر پر منڈلا نہ رہا ہو، کوئی افراتفری کا سما یا کیفیت درپیش نہ ہو، تو اس وقت اس کا وجوب، اس کا لازم ہونا کتنا ظاہر و باہر اور آیا ہو جائے گا. دوسری تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے امام مجاہد، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر
اسلامی علوم و فنون کے دروازے اس طرح کھولے کہ تاریخ اسلام میں بہت کم لوگ، صحابہ تابعین کے بعد بہت تھوڑے لوگ ان کے پائے کے یا ان سے اوپر، انہوں نے اس کے بارے میں کیا بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کے اندر قبلہ رو ہونا ضروری ہے، امام کے پیچھے پیچھے تمام نماز کے ارکان کو ادا کرنا، امام کی متابعت پیروی ضروری ہے۔ اسی طرح نماز میں بلا وجہ جو حرکت ہوتی ہے اور کثیر حرکت، ہاتھوں کی، پاؤں کی، آنکھوں کی، اور چوتھی بات کہ امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے۔ یہ چاروں باتیں جو ابھی ہم نے سنی، قبلہ رو نہ ہوا جائے، امام سے پہلے سلام پھیر دیا جائے، امام کی باقی نماز ارکان نماز میں پیروی نہ کی جائے، اور عمل کثیر، حرکت کثیرہ کی جائے نماز میں، یہ تمام چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، نماز باقی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ جو ابھی ہم سن رہے، جس کے متعلق گفتگو کر رہے، اس میں اللہ نے یہ چاروں چیزیں نماز با جماعت کی حالت میں جائز قرار دی، روا رکھی۔ اللہ اکبر۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ نماز با جماعت اتنی ضروری، اتنی واجب، اتنی لازم کہ یہ چاروں چیزیں جو عام حالات میں نماز کو فاسد کر دینے والی، نماز با جماعت کے اہتمام کے لیے ضرورت کے وقت انہیں بھی جائز قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا وجوب اس کا ضروری کہ اس کے لیے عام حالات میں نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں وہ اس حالت میں جائز اور روا ہے۔ تو جب یہ چاروں اعمال جنگ کی حالت میں نماز با جماعت اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں، اور حالت خوف، حالت جنگ میں بھی نماز با جماعت سے چھوٹ نہیں، تو عام حالات میں گھر میں رہتے ہوئے، مقیم ہوتے ہوئے، صحت، فراغت، عقل و رشد کی موجودگی میں اس نماز با جماعت سے راہ فرار کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا قول اس آیت کریمہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہ جن کی مشہور تفسیر ہے ان کا ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں لکھا، تفسیر میں لکھا کہ اس انسان نے کتنی ہی پیاری بات کہی، سوچی یا سمجھی جو اس آیت کریمہ سے نماز با جماعت کا وجوب، اس کے واجب ہونے پر دلیل پکڑتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی اس سے چھوٹ حاصل نہیں، تو عام حالات میں کس طرح ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نماز کو فاسد کرنے والے کتنے ہی اعمال جو حالت جنگ میں نماز با جماعت کے لیے گوارا کر لیے گئے، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عام حالات میں اس نماز با جماعت کا وجوب، اس کا لازم ہونا کس قدر عیاں اور کس قدر ظاہر ہے۔ تیسری دلیل اس بارے میں وہ یہ
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اذان کے بعد مسجد میں موجود بندے انسان کو مسجد سے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو کہ اس سے کوئی راہ فرار نہ ہو۔ یہ تیسری بات کیا ہے؟ دوبارہ سنیے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا معمول کے حالات میں جائز، روا اور شریعت میں گوارا نہیں کیا گیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی کہ اے مسلمان، جب تو نے اذان سن لی، تیرے کانوں میں اس کے مبارک بول پڑ گئے اور تیرا وجود مسجد میں ہے، تو اب نماز باجماعت کو ادا کیے بغیر تیرے لیے نکلنا جائز اور روا نہیں۔ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی متعدد احادیث پیش نظر ہے۔ اشارات کی زبانی ہم کچھ سن لیتے ہیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے بات کو مزید سمجھ سکیں۔ پہلی حدیث مبارک اس بارے میں امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے، نماز کے لیے بلاوا آ جائے، تو اس وقت مسجد سے باہر نہیں نکلنا، اس وقت تک مسجد سے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ تم نماز ادا نہ کر لو۔ اب مسجد میں جب نماز ادا ہوگی تو ہر کوئی فردی انفرادی نماز ادا کرے گا یا باجماعت کریں گے؟ باجماعت کریں گے۔ تو فائدہ کیا معلوم ہوا کہ اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلنے کا حکم بھی نماز باجماعت کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک اس بارے میں امام مسلم نے حضرت ابو الشعثاء جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک شخص کو اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو اذان سننے کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نافرمانی کی ہے۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہم سن چکے، تو جو نکل گیا اذان کے بعد کوئی شرعی عذر لاحق نہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً نافرمانی کی۔ تیسری اور آخری حدیث مبارکہ اس بارے میں کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں، اور کون سی مسجد مراد ہے؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس کی ایمان صحت توری کی حالت میں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں نماز پڑھنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ جو میری اس مسجد میں آذان سنے اور پھر وہ کسی ضرورت کے لیے نکلے اور واپس نہ لوٹے،
جو کسی ضرورت کے لیے چلا جائے اذان سننے کے بعد واپس نہ لوٹے تو جان لو کہ وہ شخص منافق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی زبان کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اور ایسے سخت الفاظ عام حالات میں ان کی زبان مبارک سے نہیں نکلتے۔ تو فرمایا جو نکل گیا، ضرورت ہے واپس نہیں پلٹا نماز باجماعت کے لیے، تو وہ جان لے اور تم بھی سن لو اور قیامت تک اس بات کو یاد رکھو کہ وہ شخص منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ان باتوں کو کانوں کی کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ دلوں کے دروازوں سے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما کے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل بنائے، اور اللہ کے گھر مسجدیں بیوت اللہ ہم انہیں آباد کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہوں، نہ کہ ان کی ویرانی اور تباہی کا سبب بنے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔